نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 24 سے کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جب ان کافروں کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اس حال میں کہ وہ آیتیں واضح ہیں، تو ان کی بحث اور ان کی تکرار، ان کا جھگڑا نہیں ہوتا مگر یہی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے آبا و اجداد کو لاؤ، زندہ کر کے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب ان کے سامنے بعث کا عقیدہ اور اس عقیدے کو ثابت کرنے والی آیتیں پیش کی جاتی تو وہ لوگ انکار کرتے ہوئے جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اگر حق ہے تو ہمارے جو آبا و اجداد مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں اس کا جواب دے رہا ہے، قل اللہ، اے رسول اللہ فرما دیجیے، اللہ یحییکم، اللہ تم کو بھی زندہ کرے گا، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، ثم یجمعکم، پھر وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ اب زندہ کرو، اللہ تمہارا پابند نہیں ہے، تم اللہ کے پابند۔ تم جب کہو گے اللہ نہیں مانے گا، اللہ جب چاہے گا اس وقت زندہ فرمائے گا، اور پوروں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کا دن مقرر کر دیا، اس دن تم کو تمہاری آنکھوں کے سامنے بتا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نہیں مان رہے ہو تو یہ تمہاری جہالت ہے، لا علمی ہے۔ اگر تم لا علمی اور جہالت پر ہی قائم رہو گے تو قیامت کے دن جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم کچھ نہیں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کیا، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تم کو بنایا۔ جب کچھ نہیں تھے اس وقت تم کو پیدا کر سکتا ہے، تو تم مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ تمہاری ایک ہڈی ہی صحیح باقی رہے گی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی باقی رہ جاتی، ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ، وہ چاہے انسان کو جلا دیا جائے یا ٹکڑے کر دیا جائے یا قیمہ بنا دیا جائے یا سمندروں میں اس کی راکھ ڈال دی جائے، پھر بھی اس کی اللہ تعالیٰ اس کے ایک ریڑھ کی ہڈی کو باقی رکھتا ہے، وہ چیز ختم نہیں ہوتی، اسی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے۔ کیسا زندہ کریں گا اللہ تعالیٰ؟ اپنی قدرت، کمال قدرت کو اللہ قرآن میں بیان فرمائے، سورہ قیامہ، بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، انسان کو ہم دوبارہ ایسا زندہ کریں گے کہ اس کے انگلیوں کے جو پور ہیں، فنگر پرنٹس، اس میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ زندگی میں جس شخص کے جیسے انگلیاں تھے، انگلیوں کے جیسے نشانات تھے، اس میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ جیسا کوئی آدمی اگر آئینہ توڑ کے جوڑ دیا، کہیں نہ کہیں اس کی لکیر نظر آتی ہے، وہ دکھتا کہ ٹوٹ گیا تھا، توڑنے کے بعد جوڑا گیا، لیکن اللہ ایسا جوڑیں گا کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ زندگی میں الگ تھا، دوبارہ جب زندہ کیا گیا موت کے بعد الگ ہے، ایسا نہیں، سبحان ہو بہو رہے گا۔ یہ اللہ کی کمال قدرت ہے۔ اور فنگر پرنٹس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے، کیونکہ ہر ایک کے فنگر پرنٹس الگ رہتے ہیں۔ دنیا میں 1 کروڑ 1 ملین 1 بلین لوگوں کے اگر فنگر پرنٹس جمع کیے جائے تو ایک کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے، الگ الگ رہتے۔ چہرے مل سکتے ہیں لیکن انگلیوں کے نشانات نہیں ملتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ انگلیوں کے نشانات کو بھی ہم دنیا میں جیسا تھے ویسے ہی بنائیں گے، دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، قدرت مطلقہ ہے، اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ حق حق حق، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اے رسول اللہ فرما دیجیے اللہ تم کو زندگی عطا فرماتا ہے، پہلے تم اپنی زندگی کو غور کر لو تو تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کا بھی یقین ہو جائے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے رہا ہے، ثم یجمعکم، پھر وہ تم کو جمع کرے گا زندہ کر کے قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا أي القرآن، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی، یعنی قرآن کی جب تلاوت کی جاتی، یعنی ما فیہ من ذکر البعث، یعنی وہ آیتیں جس میں بعث کا ذکر ہے،
بعث یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا قیامت کے دن. وہ آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں واضح طور پر تو یہ کافروں کا اختلاف نہیں ہوتا, جھگڑا نہیں ہوتا, مگر یہی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے آبا و اجداد کو لا کر بتاؤ, زندہ کر کے بتاؤ. سمیہ قولہم حجہ, ان کے قول کو, ان کی گفتگو کو اللہ تعالیٰ دلیل فرمایا, اگرچہ کہ وہ دلیل نہیں ہے, کیونکہ ان کے گمان میں وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے. بھائی اللہ فرمایا کہ تمہاری یہ حجت نہیں ہے, بلکہ تمہاری یہ بحث ہے, یہ تم بحث کر رہے ہو. ما کان حجتہم, ان کی بحث نہیں ہوتی مگر یہی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے آبا و اجداد کو لاؤ, زندہ کر کے بتاؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, فی دعوی البعثی, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے دعوے میں. وہ حجتہم, یہ حجتہم کیا ہے, خبر ہے ترکیب میں, یہ کانا کی خبر ہے. ما کانا حجتہم, خبر پہلے آ گئی, اسم بعد میں آ رہا ہے. اور اس کا اسم کیا ہے, الا ان قالوا, ان قالوا کانا کا اسم ہے. معنی کیا ہے, ما کانا حجتہم, ان کی دلیل نہیں ہوتی مگر ان کی یہ بات. ائتوا بآبائنا, ہمارے آبا و اجداد کو لا کر بتاؤ, یعنی زندہ کر کے بتاؤ. وقرئ حجتہم, رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا, وہ کانا کا اسم ہوگا, اور ان قالوا کانا کی خبر ہے. قل اے رسول اللہ فرما دیجئے, اللہ یحییکم, اللہ تعالیٰ تم کو زندگی دیتا ہے دنیا میں. ثم یمیتکم, پھر وہ تم کو موت دیتا ہے دنیا میں. عند انتہائی اعمارکم, تمہاری عمروں کے ختم ہونے کے وقت. ثم یجمعکم, پھر وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن میں. اے یبعثکم, یعنی وہ تم کو اٹھائے گا قیامت کے دن, جمیعاً تم سب کو. ومن کان قادرا علی ذلک, جو اس پر قادر ہو تو وہ قادر ہوگا تمہارے آبا و اجداد کو بھی لانے پر. ضرورتاً یہ بدیہی بات نہیں, لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں, یعنی جمع کرنے کے بارے میں کوئی اختلاف شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قدرت اللہ علی البعث, یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتے بعث پر. لإعراضہم, ان کے منہ پھیر لینے کی وجہ سے, غور و فکر کرنے سے. فی الدلائل, دلائل میں غور و فکر نہیں کرے لوگ. دلائل میں غور و فکر کرے تو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہ دلیل بھی دیا کہ زمین سوکھ جاتی ہے, زمین مرجھائی جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بارش نازل کر کے اس پر پھل پھول کو اللہ تعالیٰ اگاتا ہے. کچھ بھی نہیں تھا, زمین بنجر ہو گئی تھی, زمین مردہ ہو گئی تھی, اللہ اس کو زندہ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس طرح ہم مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں تو مردہ جسموں کو بھی ہم زندہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کیا گیا, قاتل معلوم نہیں ہوا تھا. پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی, پوچھنے لگی کہ ہم کیا کریں, قاتل معلوم نہیں ہو رہا. تو آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے. اللہ فرمایا کہ گائے ذبح کرو. گائے ذبح کی گئی اور اس کی زبان اس پر لا کر رکھ دی گئی یا اس پر ماری گئی. تو وہ زندہ ہو گیا اور بات کیا اور بولا کہ فلاں اور فلاں شخص, اس کے 2 چچیرے بھائیوں کا نام لیے کہ فلاں 2 آدمی اس کو قتل کرے. پھر مر گیا. تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ بتایا. بعض واقعات کو اللہ تعالیٰ بتا بھی دیتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر کے ایمان لائیں. تو آیات نشانیاں رکھ دیا اللہ تعالیٰ کائنات میں. نشانیوں میں غور و فکر کرو. نشانی سے اللہ تک پہنچنا ہے. کیسا پہنچنا؟ غور و فکر کرنا ہے. عقل جو دیا ہے اللہ تعالیٰ, انسان کو عقل دے کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ. غور و فکر کرنے سے کہ بھائی کوئی بھی چیز دنیا میں خود بخود نہیں ہوتی. گاڑی ایک چھوٹی سی گاڑی, سائیکل بھی خود بخود نہیں چلتی, کوئی نہ کوئی چلانے والا ہوگا. تو یہ اتنی بڑی کائنات خود بخود تو نہیں چل سکتی, کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے, کوئی چلانے والا ہے, وہ اللہ ہے. انسان کی ابتدا پہ غور کر لیں کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کی انتہا. پھر اللہ تعالیٰ جب انسان کو اللہ تعالیٰ جب بنا سکتا ہے, جب اس کو پیدا کر سکتا ہے, اس کو موت دے سکتا ہے, تو موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. پیدائش سے پہلے تو انسان کچھ بھی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرمایا. کچھ بھی نہیں تھا, جب اللہ بنا سکتا ہے اس کو, مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ باقی رہیں گا اس کا, تو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ؟ یقیناً کر سکتا ہے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی, کیا وہ نطفے کی شکل میں نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمایا پورا قرآن کہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہاں ایک نطفہ اور انسان کو اللہ تعالیٰ کس طرح بنایا, کس طرح تخلیق فرمایا.
سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمایا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ ایک کافر حضور کے پاس آیا، ایک ہڈی لے کے آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ ہڈی ہے، اس کو اللہ کیسا زندہ کریں، تعجب کے طور پہ اور اللہ کی قدرت کا انکار کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے آیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور وہ ہمارے لیے ایک مثال بیان کیا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو ہڈی لا کے پیش کرا اپنی پیدائش کو بھول گیا، ہم اس کو کس طرح پیدا کی، یہ تو ہڈی بتا رہا، انسان کی ہڈی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس کو جب پیدا کیا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ قال، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہا ہے، قل اے رسول اللہ فرما دیجئے اس شخص سے، يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ فرما رہا ہے پہلے اس کو پیدا کون کیا، یہ تو ہڈی دکھ رہی تمہارے کو، لیکن یہ ہڈی آئی کیسا، ہڈی کو پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ، تو ہڈی سے پورے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے والا بھی وہی۔ قل، آپ فرما دیجئے، یحییھا الذی، اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر تخلیق کو اچھی طرح جانتا ہے، کس کو کس طرح بنانا، کس طرح موت دینا، موت کے بعد دوبارہ کس طرح زندہ کرنا، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عقل عطا فرمایا ہے، اس سے غور و فکر کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ کائنات میں غور کرو، زمین کے جو چیزیں ہیں اس پر غور کرو، زمین میں اللہ تعالیٰ جو کچھ چیزیں رکھا ہے، اور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ جو چیزیں رکھا ہے، جیسے آسمان کو اللہ تعالیٰ بنایا بغیر کسی ستون کے، کوئی ستون نہیں ہے، آسمان ٹکا ہوا، اتنا بڑا آسمان، یہ اللہ کی قدرت نہیں۔ زمین کو اللہ تعالیٰ بنایا، اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ اس پہ نہ اناج اگا سک رہے ہیں نہ کوئی اور چیز، ایسا نہیں، نہ اتنی نرم بنایا کہ قدم رکھتے ہی پھسل کے اندر چلے جا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زمین پیدا کیا اور زمین پر انسانی ضروریات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بنا دی۔ زمین کے ذریعے انسان کو پانی بھی مل رہا ہے، پیٹرول بھی مل رہا ہے، اناج بھی مل رہا ہے، سبزیاں بھی مل رہی ہیں، ترکاریاں مل رہی ہیں، فروٹس مل رہے ہیں، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے جوڑ دی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ عقل سے کام لو، غور و فکر کرو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، آیت نمبر 27 ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن باطل پرست بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور اے محبوب آپ دیکھیں گے ہر امت کو گھٹنوں کے بل ٹھہری ہوئی۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے نام اعمال کی طرف۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی سے سورہ جاثیہ ہے، جاثیہ کے مطلب گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر بیان کرے گی حق کو۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھنے کا حکم دیتے تھے ان چیزوں کا جو کچھ تم عمل کرتے تھے، تمہارے اعمال کو لکھنے کا ہم حکم دیتے تھے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ، اس دن، یخسر المبطلون، باطل پرست بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ عامل النصب فی یوم تقوم، یوم تقوم میں یوما پر جو عمل کرنے والا ہے وہ یخسر ہوئے، یعنی یخسر المبطلون، باطل پرست نقصان اٹھائیں گے۔ یوم، اس دن، جس دن قیامت قائم ہوگی، اور یومئذ بدل ہے یوم تقوم سے، یوم تقوم مبدل منہ، اور یومئذ بدل ہے جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن باطل پرست نقصان اٹھائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور اے محبوب آپ دیکھیں گے ہر امت کو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ یقال، کہا جاتا ہے، جثا فلان یجثو، جثا یجثو کے معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ اذا جلس علی رکبتیہ، جب وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں۔ وقیلہ، کہا گیا، جاثیۃ مجتمعہ، جاثیہ کے معنی جمع، یعنی ہر امت کو جمع شدہ دیکھیں گے قیامت کے میدان میں۔ آدم سے علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں تمام امتیں جمع ہوں گی۔
کل امت تدعا، کل امت رفع کے ساتھ اگر پڑھے تو یہ مبتدا ہے، کلّا اگر نصب کے ساتھ پڑھے تو یہ بدل ہے کل امت سے، کل امت جاثیہ، وہ مبدل میں ہو، یہ کل امت تدعا یہ بدل ہے اس سے. کل امت تدعا، ہر امت کو بلایا جائے گا، الی کتابیہا، اس کی کتاب کی طرف، الی صحائف اعمالہا، اس کے نامہ اعمال کی طرف. ہر ایک کے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، تھما دیا جائے گا. فاکتفا باسم الجنس، اسم جنس پر اللہ تعالیٰ اکتفا فرمایا. کتابیاں، کتاب واحد لے گئے، فیقال لہم، بس ان سے کہا جائے گا الیوم تجزون، آج کے دن تم کو بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا، جو کچھ تم دنیا میں عمل کرتے تھے آج اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا. ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے. اضیف الکتاب الیہم، کتاب کی نسبت کی گئی ان لوگوں کی طرف، لملابستہ، کتاب کے مشتمل ہونے کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال پر، لأن اعمالہم، کیونکہ ان کے اعمال اس میں لکھے ہوئے ہیں، وإلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے. اور فرشتوں والآمری ملائکتہ، اور اللہ تعالیٰ والآمر ملائکتہ، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دینے والا ہے کہ وہ اس میں اس کے بندوں کے، اللہ کے بندوں کے اعمال لکھیں. ینطق علینا، یعنی کتاب کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی گئی، فرشتوں یعنی امتوں کی طرف بھی کی گئی. امتوں کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ امتیوں کے اعمال اس میں لکھے گئے ہیں. اللہ کی طرف نسبت اس لیے کی گئی کہ اس کا مالک اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ان نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم فرشتوں کو اللہ ہی دیا ہے. ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے. اللہ فرمائے گا کہ یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کو بیان کرے گی، جو تمہارے خلاف تم پر گواہی دیں گی تمہارے اعمال کی، حق کے ساتھ، یعنی بغیر کسی زیادتی کے، بغیر کسی کمی کے. تم جو عمل کیے وہی عمل اس میں لکھا ہوا ہے. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ای نستکتب الملائکۃ، یعنی ہم فرشتوں کو حکم دیتے تھے، فرشتوں سے ہم تمہارے اعمال لکھواتے تھے، فرشتوں کو ہم لکھنے کا حکم دیتے تھے تمہارے اعمال کا. اور کہا گیا نسخت واستنسخت، واستنسخت ایک ہی معنی میں لکھنا، ولیس ذالک بنقل من کتاب بل معناہ نثبت، یہاں پہ نقل سے مراد یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کتاب سے کاپی کرنا مراد نہیں، بلکہ لکھنا مراد ہے، اس میں درج کرنا مراد ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یعنی جنت میں. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور وہی بڑی کھلی کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب رہے وہ لوگ جو کفر کی، اور ایمان والوں کو نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا جنتیوں، اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیفٹ ہینڈ میں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب رہے وہ لوگ جو کفر کی، افلم، تو ان سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فاستکبرتم، بس تم نے تکبر کیا، آیتوں کو نہیں مانا. وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور جب ان سے کہا جائے گا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت کا آنا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ما ندری، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم صرف گمان کرتے ہیں، گمان کرنا، اور ہم کو یقین نہیں ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے لیے ان کے اعمال کے برے نتائج ظاہر ہو گئے، اور ان کو گھیر لیا وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جہنم کا عذاب. وقیل، اور کہا جائے گا الیوم ننساکم، آج ہم تم کو چھوڑ دیں گے جہنم کے عذاب میں، جیسا کہ تم نے بھلا دیا تھا تمہارے اس دن کی ملاقات کو. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، وہ اس وجہ سے ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا لیے تھے، اور تم کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، پس آج کے دن ان کو اس سے نہیں نکالا جائے گا جہنم سے، اور نہ ان کا عذر قبول کیا جائے گا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بس اللہ ہی کے لیے ہے تعریف، جو تمام آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، اور تمام عالمین کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، یہ سورہ جاسیہ کی آخری آیت.
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، کبریائی ہے، بڑائی ہے، ہر قسم کی بڑائی اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ اور وہی غالب اور حکمتوں والا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ جَنَّتِهِ اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یعنی جنت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اب رہے وہ لوگ جو کفر کی، اللہ کا انکار کر دی، تو ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ کیا تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ والمعنی معنی یہ ہے کہ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلِي کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ کیا تم پر آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ تو معطوف کو حذف کیا گیا ہے، جس پر عطف کیا گیا ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلِي یا محذوف ہے۔ فَاسْتَكْبَرْتُمْ بس تم تکبر کیے عن الایمان بھی آیاتوں پر ایمان لانے سے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور تم کافر قوم تھے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب تم سے کہا جاتا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ بِالْجَزَاءِ بدلہ جزا کا جو وعدہ ہے اللہ کا یہ حق ہے، جزا اور سزا کا۔ وَالسَّاعَةُ حق وَالسَّاعَةُ اور قیامت بھی حق ہے، قیامت وَالسَّاعَةُ یہ رفع کے ساتھ ہے، اس کا عطف کیا گیا ہے اِنَّ کے محل پر۔ اِنَّ وعد اللہ وعد اللہ کا جو محل ہے نا اس پر عطف کیا جا رہا ہے، یعنی وَالسَّاعَةُ حق وَالسَّاعَةُ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا وَالْحَمْزَةُ حمزہ اور نے اس کا عطف کیا ہے وعد اللہ پر، بعض لوگ اِنَّ کے محل پر عطف کیے اور بعض لوگ اِنَّ کے اسم پر عطف کیے اس کا۔ وَالسَّاعَةَ بھی پڑھے بعض لوگ، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ قُلْتُمْ تو تم نے کہا، تم کہتے تھے مَا نَدْرِي ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، یعنی کس چیز کا نام ہے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قیامت پر ایمان لانا بھی ایمان میں داخل ہے، جو قیامت کا انکار کرے کافر ہے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا ہم گمان ہی کرتے تھے، اصلو نظن ظنًا ہم صرف گمان کرتے تھے، معنی یہ کہ اثبات الظن فحسب یعنی صرف گمان کرتے ہیں۔ فَأُدْخِلَ حرف النفی نفی کے حرف کو داخل کیا گیا اور استثناء کو لِيُفَادَ اثبات الظنی ظن کے اثبات کا فائدہ دی اس کے ما سوا کی نفی کرتے ہوئے، یعنی یقین نہیں تھا ہم کو، خالی گمان کرتے تھے۔ وَزَيْدٌ وزید نفی ما سوا الظن توکیدًا اور ما سوا الظن کے سوا جو کچھ ہے اس کی نفی کا اضافہ کیا گیا تاکید کرنے کے لیے، بقولی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے وما نحن بمستيقنين ہم کو اس کا یقین نہیں تھا۔ وبدا لهم ظہر لهؤلاء الكفار ان کافروں کے لیے ان کے برے اعمال کے نتائج ظاہر ہو گئے، قبائح اعمالهم ان کے برے اعمال او عقوبات اعمالهم السیئہ یا ان کے برے اعمال کی سزائیں ان کے سامنے ظاہر ہوگی، کقولہ تعالی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے اس کے مثل۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ونزل بهم اور ان پر نازل ہوئی اس چیز کی سزا، ان کے مذاق اڑانے کی سزا ان پر نازل ہوئی۔ وقیل اور کہا گیا کہ الیوم اور کہا جائے گا الیوم ننساکم اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا آج ہی دن ہم تم کو بھلا دیں گے، یعنی تم کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے جیسا کہ تم نے تمہارے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ای نترککم فی العذاب ہم تم کو عذاب میں چھوڑ دیں گے، کما ترکتم عدت لقاء یومکم جیسا کہ تم نے چھوڑ دیا تھا تمہارے اس دن کی ملاقات کی تیاری کو۔ وہی اطاعت کو تم چھوڑ دیے تھے۔ وہ اضافت لقاء ملاقات کی اضافت کرنا یوم کی طرف یہ ایسی ہے جیسا کہ مکر کی اضافت ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، بل مکر اللیل والنہار بلکہ دن اور رات کی یہ سازش تھی، یعنی نسیتم لقاء اللہ تعالی یعنی تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو چھوڑ دیے، بھول گئے تمہارے اس دن میں۔ ولقاء جزائہ اور اس کے بدلے کو پانے کو تم بھلا دیے۔ ومأواکم النار اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ای منزلکم یعنی تمہارا مقام تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما لکم من ناصرین اور تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ذالکم ای العذاب یعنی یہ عذاب اس وجہ سے بسبب انکم اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی نشانیوں کو اللہ کی آیتوں کو تم نے مذاق بنا لیا تھا۔
وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا. فالیوم لا یخرجون منہا، پس آج کے دن ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. لا یخرجون، حمزہ اور علی لا یخرجون پڑھے، یعنی آج کے دن وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے. ولا هم یستعتبون ولا یطلب منهم ان یعتبوا ربهم ان یعتبوا ربهم ای یرضوه، یعنی ان سے اس بات کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے رب کو راضی کریں، یعنی اللہ کو راضی کرنے کا نہ ان سے مطالبہ کیا جائے گا، نہ ان کو موقع دیا جائے گا، کیونکہ موقع دنیا میں دیا گیا تھا لیکن وہ لوگ راضی نہیں کیے، اللہ کو ناراض کیے، اللہ کا انکار کر دیے، کفر کیے، تو لہذا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا کوئی عذر و قبول نہیں فرمائے گا، ان کو کوئی مہلت نہیں دے گا. فللہ الحمد، بس اللہ ہی کے لیے تعریف ہے جو آسمانوں کا رب ہے، وہ رب الارض، اور ارض زمین کا بھی رب ہے، رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے. ای فحمد اللہ، بس تم اللہ کی تعریف کرو، اس اللہ کی الذی هو ربکم، جو تمہارا رب ہے، ورب کل شیء، اور ہر چیز کا رب ہے، من السماوات والارض، آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور عالمین کا رب ہے. فإن مثل هذه الربوبیہ العامہ توجب الحمد والثناء علی کل مربوب، کیونکہ اس جیسی ربوبیت، اس جیسی بے مثال ربوبیت، ربوبیت مطلقہ، ربوبیت عامہ، یہ ہر مربوب پر واجب کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کی تعریف کرے، اللہ کی حمد ستائش بیان کرے، کیونکہ ہمارا رب ساری کائنات کا رب ہے، بے مثال رب ہے، اور کائنات پر اس کے احسانات ہیں، لہذا ہم سب پر اور کائنات کے ہر ذرے پر فرض ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کرتے رہے، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی ثنا بیان کریں، اللہ کی ستائش کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تنزیہ بیان کریں، پاکی بیان کریں، اللہ کو بے مثل اور بے مثال مانیں. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اسی کے لیے کبریا ہے، بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں. وَكِبْرِيَاؤُهُ وَكَبِّرُوهُ، بس تم اس کی بڑائی بیان کرو. فقد ظہرت آثار کبریائی، اس کے کبریائی بڑائی کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، اس کی عظمت کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں آسمانوں اور زمین. وَهُوَ العزیز، اور وہی غالب ہے اپنا بدلہ لینے میں. الحکیم، و حکمت والا ہے اپنے احکام میں. الحمدللہ یہاں پر سورہ جاسیہ مکمل ہو گیا، 25واں پارہ ختم ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورۃ الاحقاف 26ویں پارے سے درس کا آغاز کریں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین.